تری پورہ میں RSS سے انتقام لینا شروع کر دیا گیا۔ موہن بھگوت کو پہلا سرپرائز مل گیا۔ مساجد اور مسلمانوں پر حملہ کرنے والی تحریک کی کمر توڑ دی گئی۔ انس حقانی کو کام سے کام رکھنے کی دھمکیاں دینے والے RSS لہو لہان ہو گئی۔ بھارت میں انتہا پسندوں کی شامت آ گئی۔ کیا تری پورہ میں طالبان آ چکے ہیں یا یہاں پر مجاہدین تیار ہونے لگے ہیں؟ تری پورہ حکومت نے سر جوڑ لیے۔ بھارت کو ہندو ریاست بنانے کے خواب خطرے میں پڑ گیا۔ خود کو بھارتی فوج سے زیادہ طاقتور کہنے والے موہن بھگوت کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ آج تری پورہ میں بڑے دہشت گردوں کا سر کچل دیا گیا۔ آسام، اتراکھنڈ اور کشمیر کے انتہا پسندوں کو بھی بڑا پیغام دے دیا گیا۔ اب بھارت میں مساجد کو شہید نہیں بلکہ آباد کیا جائے گا۔ اہم ترین شخصیت کا ہمسایہ ملک سے بیان آ گیا۔ نریندر مودی کی سیاست کا سورج غروب ہونے لگا۔ مسلمانوں کے خون سے سیاست کرنے والا حربہ بھی ناکام ہونے لگا۔ کشمیر کارڈ فلاپ ہونے کے بعد نریندر مودی کو ایک اور شکست۔ اس ٹریلر کے بعد RSS سے انتقام کب، کہاں اور کیسے لیا جائے گا؟ تری پورہ حکومت کو خط موصول ہونے لگا۔ آخر تری پورہ کی ان زبردست کارروائیوں کے پیچھے کون ہے؟ ویڈیو میں آگے چل کر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ تری پورہ میں RSS نے مسلمانوں کے خلاف کون سی کارروائیاں کی ہیں جس کی وجہ سے حالات قابو سے بھی باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دوستو، بھارت کی ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف ظلم کا بازار گرم کرنے والے RSS غنڈے اس وقت ہٹ لسٹ پر آ چکے ہیں، اور یہ کسی کی نہیں بلکہ طالبان قیادت کی لسٹ پر ہیں۔ دوستو، انس حقانی نے متعدد بار بھارت میں ہونے والی انتہا پسندی پر حکومت ہند کو الٹیمیٹم دیتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ وہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرنا بند کر دے تاکہ مسلمانوں کو بھی یہاں پر سکون کی زندگی بسر کرنے کا موقع ملے۔ لیکن نریندر مودی حکومت نے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کو ملک کا اندرونی مسئلہ قرار دیا۔ دوستو، اس کے بعد مرد مجاہد انس حقانی کو بھی میدان میں آنا پڑا، اور انہوں نے دہشت گرد تنظیم کے حالیہ کارروائیوں کی بات کریں تو بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف ہونے والے پرتشدد واقعات کے نتیجے میں انڈیا کی شمال مشرقی ریاست تری پورہ میں RSS کی جانب سے مسلمانوں کو نشانہ بنائے جانے پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور تمام حملہ آوروں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ دوستو، اصل مسئلہ یہ تھا کہ ریاست تری پورہ میں انتہا پسند وشوا ہندو پرشاد گروہ کی ریلی کے دوران 4 مساجد اور مسلمانوں کی دکانوں اور گھروں کی توڑ پھوڑ کی گئی تھی، جس پر حکومت نے کوئی بھی ایکشن لینے کی بجائے مسلمانوں کو اس کا قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کی، جس کے بعد حالات کشیدہ ہوتے چلے گئے۔ دوستو، ریاست تری پورہ میں وزیر اعظم نریندر مودی کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے، اور اس حکومت کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو انصاف ملنا انتہائی مشکل تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے خود ہی اپنے بازوؤں کے زور پر انصاف لینے کا فیصلہ کیا اور تری پورہ میں RSS کے 40 غنڈوں کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوستو، اگر طالبان کی بات کریں تو تاحال ایسا کچھ بھی کہنا مناسب نہیں کہ اس کا براہ راست طالبان سے کوئی تعلق ہے، لیکن یہ کہنا مناسب ہوگا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرح بھارتی مسلمانوں نے بھی طالبان کو فالو کرتے ہوئے یہاں پر انتقام لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوستو، جیسے ہی طالبان اقتدار میں آئے تھے، انہوں نے اپنی اسلامی روایات کا ایک بار پھر سے زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا، جس کا مقصد صرف اور صرف اسلام کی بقا اور عالم اسلام کو عروج دینا ہے۔ دوستو، طالبان نے اقتدار میں آتے ہی اعلان کیا تھا کہ وہ دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کے حق میں بات کریں گے اور اس ملک کو یہ احساس دلانے کی کوشش کریں گے کہ یہ مسلم آبادی بھی ان کی دوسری رعایا کی طرح ہے اور ان کو بھی بنیادی حقوق دیے جائیں۔ لیکن بھارت نے ان تمام بیانات کو نظر انداز کرتے ہوئے طالبان کا مذاق بنایا۔ دوستو، اگر اس سے بھی ماضی کی بات کریں تو انس حقانی نے بھارت کو چاروں شانے چیت کر دیا تھا اور بھارت میں ہونے والی بابری مسجد کی شہادت پر انتہائی غم و غصے کا اظہار کیا۔ دوستو، طالبان کے دلیر رہنما انس حقانی نے بابری مسجد کا قصہ کھولا اور ان کا کہنا تھا کہ بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر ایک غیر قانونی عمل ہے، لیکن بھارت نے اس پر بھی کان دھرنے کے بجائے اس کو اندرونی مسئلہ قرار دیا۔ دوستو، اب طالبان کی جانب سے بھارت کو سخت الفاظ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کو ملک میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بند کرنا ہوگا اور خاص طور پر مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اس کو بھی بند کیا جائے۔ دوستو، امریکہ کو افغانستان سے بھگانے کے بعد اب تقریباً 2 ماہ سے افغانستان کی بھاگ دوڑ طالبان کے ہاتھوں میں ہے۔ طالبان نے دنیا کے سپر پاور امریکہ کو جذبہ ایمان کی بنیاد پر شکست دی تھی، اور اب طالبان نے دنیا بھر میں مسلمانوں پر ہو رہے مظالم پر باقی ماندہ مسلم ممالک کی طرح آنکھیں بند کرنے کے بجائے مظلوم مسلمانوں کی آواز بڑھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ طالبان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا جب کشمیر سمیت بھارت کے مسلمانوں پر بھارت میں زمین تنگ کر دی گئی ہے
اور کبھی کشمیر کے مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر کے شہید کر دیا جاتا ہے تو کبھی آسام کے مسلمانوں کو غیر شہری قرار دے کر ان کے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اب تو گزشتہ 2 ہفتوں سے تریپورہ کے مسلمانوں پر ہندو انتہا پسند غنڈوں نے حملے شروع کر دیے ہیں اور مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ مسلم عورتوں کی عصمت درازی کی جا رہی ہے، تو ایسے وقت میں قوت ایمانی سے لبریز طالبان مجاہدین نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ مسلمانوں پر ہو رہے مظالم بند کرو، ورنہ ہم تم کو ایسے نیست و نابود کریں گے کہ بھارت کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ دوستو، اگر طالبان کی بات کریں تو تاحال ایسا کچھ بھی کہنا مناسب نہیں کہ اس کا براہ راست طالبان سے کوئی تعلق ہے، لیکن یہ کہنا مناسب ہوگا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرح بھارتی مسلمانوں نے بھی طالبان کو فالو کرتے ہوئے یہاں پر انتقام لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوستو، جیسے ہی طالبان اقتدار میں آئے تھے، انہوں نے اپنی اسلامی روایات کا ایک بار پھر سے زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا، جس کا مقصد صرف اور صرف اسلام کی بقا اور عالم اسلام کو عروج دینا ہے۔ دوستو، طالبان نے اقتدار میں آتے ہی اعلان کیا تھا کہ وہ دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کے حق میں بات کریں گے اور اس ملک کو یہ احساس دلانے کی کوشش کریں گے کہ یہ مسلم آبادی بھی ان کی دوسری رعایا کی طرح ہے اور ان کو بھی بنیادی حقوق دیے جائیں۔ لیکن بھارت نے ان تمام بیانات کو نظر انداز کرتے ہوئے طالبان کا مذاق بنایا۔ دوستو، اگر اس سے بھی ماضی کی بات کریں تو انصر حقانی نے بھارت کو چاروں شانے چیت کر دیا تھا اور بھارت میں ہونے والی بابری مسجد کی شہادت پر انتہائی غم و غصے کا اظہار کیا۔ دوستو، طالبان کے دلیر رہنما انصر حقانی نے بابری مسجد کا قصہ کھولا اور ان کا کہنا تھا کہ بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر ایک غیر قانونی عمل ہے، لیکن بھارت نے اس پر بھی کان دھرنے کے بجائے اس کو اندرونی مسئلہ قرار دیا۔ دوستو، اب طالبان کی جانب سے بھارت کو سخت الفاظ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کو ملک میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بند کرنا ہوگا اور خاص طور پر مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اس کو بھی بند کیا جائے۔ دوستو، امریکہ کو افغانستان سے بھگانے کے بعد اب تقریباً 2 ماہ سے افغانستان کی بھاگ دوڑ طالبان کے ہاتھوں میں ہے۔ طالبان نے دنیا کے سپر پاور امریکہ کو جذبہ ایمان کی بنیاد پر شکست دی تھی اور اب طالبان نے دنیا بھر میں مسلمانوں پر ہو رہے مظالم پر باقی ماندہ مسلم ممالک کی طرح آنکھیں بند کرنے کے بجائے مظلوم مسلمانوں کی آواز بننے کا اعلان کر دیا ہے۔ طالبان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا جب کشمیر سمیت بھارت کے مسلمانوں پر بھارت میں زمین تنگ کر دی گئی ہے اور کبھی کشمیر کے مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر کے شہید کر دیا جاتا ہے تو کبھی آسام کے مسلمانوں کو غیر شہری قرار دے کر ان کے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اب تو گزشتہ 2 ہفتوں سے تریپورہ کے مسلمانوں پر ہندو انتہا پسند غنڈوں نے حملے شروع کر دیے ہیں اور مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ مسلم عورتوں کی عصمت درازی کی جا رہی ہے، تو ایسے وقت میں قوت ایمانی سے لبریز طالبان مجاہدین نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ مسلمانوں پر ہو رہے مظالم بند کرو، ورنہ ہم تم کو ایسے نیست و نابود کریں گے کہ بھارت کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔